لقب کوروادانا، اس کا ترجمہ اور یہ بس. آپ تھوڑا ساتھ بتاتی جائیں گے تو وہ اچھا ہوگا. نہیں، وہ اصل میں اس کا بس منظوم ترجمہ ہوا ہے، وہ میں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. چکوروادانیم ماؤ منلا، چکوروادانیم ماؤ منلا، زما ژوندون صرف زما ذات سره ښایسته دی. په سمون دی د ښایستونو کې زما د ذهن هم حصه ده، زما زړه هم خواري کښ دی پکې، زما ټولې رنګینې زما په تصور چې خورې وري دي، سبب یې زما شتون دی. او داسې هر حواله پکې مهمه ګڼم چې یې هم ذکر وکړم، ځکه زه یو کوروادانه یادېږم. خو ګورې زه په دې لقب څه ډېرې ستونزې لرم. ما خپل ذات ډېر په ازمیښتونو کړی، زما په سر وي هر حالات تیرول، لمحې لحظې په اضطراب تیرول، او دا خپل ذات په ډېر عذاب تیرول. دا لقب ما په ډېر تکلیف ټینګ کړی. په دې لقب زه په لړزان ګرځم، دې لقب ما ته خپل ذات ورکړو چېرته، زه یې فقط یو بې حرکته بت پاتې کړم. د خپل ذات او خپل احساس په سبب کوم چې خپل دننه سا نه لري، هیڅ جذبات نه لري، هیڅ خواهشات نه لري، هیڅ کیفیات نه لري. دا خو د نورو د جذباتو، کیفیاتو او قربانو پاسداری کوي تل. زه کوروادانه یم، خو خپل ذات دننه تل ویجاړه ګرځم. په دې لوړ مضبوط حصار کې تل داسې بندیوانه او مسمار شوم، په خپل ذات بې نومه شومه، بې سر و سامانه ګرځم. د خپل ذات دننه، د خپل ارمان دننه زما دا لقب زندان دننه مقبره ښکارېږي. خو ما ته بیا هم دا سند په احترام ښکارېږي، په اوچت پام ښکارېږي. زما مجبوري ده چې زه ویاړ پرې وکړم او احترام یې وکړم. زه به پرې ځان دننه هم نازېږم او په ظاهره به پرې هم نازېږم. اردو ترجمہ ہے جی کہ لقب، میں خاتون خانہ ہوں، میں خاتون خانہ ہوں، ایک گھر میں ملکہ ہوں. جب دستاویز ملتی ہے تب یہ لقب ملتا ہے. میری زندگی میری اپنی ذات میں جا کر دفن ہوتی ہے. قبول ہے، قبول ہے، مبارک ہو کہ چند لفظوں کو سنتی ہے. بہت خوبصورت سی ایک حقیقت ہے، مگر میرے دماغ و دل عجب کاریگر سے ہیں. میرے رنگ بنانے میں، میرے ڈھنگ بنانے میں میرے خیال ان کے مرہون منت ہیں. میری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. میں خاتون خانہ ایسا ہر حوالہ بلا دینا چاہتی ہوں جو مجھ کو میں بناتا ہے، جگاتا ہے، رلاتا ہے. میرے خیال میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. مجھے یہ جو سند حاصل ہے کہ میں خاتون خانہ ہوں، میرا کرب، میرے مسائل اس سند سے وابستہ ملتے ہیں جو مجھے امتحان میں ڈالے رکھتے ہیں. ان امتحانوں میں مجھے بس پاس ہونا ہے. صبح سے رات تک میں میری نہیں رہتی. ہر لمحہ پلسرات راہ میں پڑتے ہیں. سیلاب اذیت سے گزرتی ہوں. جو روٹی میں پکاتی ہوں وہ میری نہیں ہوتی. جو نمک کھاتی ہوں وہ قرض بن کر رگ پے میں اترتا ہے. میں احسانوں تلے بس ڈوب جاتی ہوں. وہ گھر جس کی میں خاتون خانہ ہوں وہ میری ملکیت بن کر میری روح کو سجاتا ہے. میں اس کو سجاتی ہوں. یہ لقب مجھے بزدل بناتا ہے.
مجھے یہ خوف ستاتا ہے یہ گھر جو اب میری شناخت ہے کہیں گم نہ ہو جائے. واہ 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 واہ. نہ جانے کب اور کیوں 3 لفظوں کے باعث میں بے گھر نہ بن جاؤں. میں بس کام کرتی ہوں, روٹی پکاتی ہوں, گھر کو سجاتی ہوں, اپنا بت بناتی ہوں جس میں سانستی ہے نفس اور جذبات ہوتے ہیں جنہیں زندان واصل کیے ایک ہول دشت میں ایک صادر زبردستی میں کچھ واضح کر نہیں سکتی. کوئی ایسی خواہش کر نہیں سکتی جو میرا اظہار کر پائے, میرا معیار کر پائے. تم مجھے لقب تو دیتے ہو مگر اختیار نہیں دیتے. تم مجھے لقب تو دیتے ہو مگر اختیار نہیں ملتا. بس ایک ضبط دیتے ہو جو معیار بنتی ہے دوسروں کے جذبات کی پاسدار بن کر, ایک ذمہ دار بن کر ذمہ داری نبھاتی ہے. میں ایک خاتون خانہ ہوں, ایثار اور قربانی کے لفظوں سے داغی ہوئی ہستی. واہ واہ واہ. جو اپنے اندر ہی مسمار ہوتی ہوں. اونچے مضبوط القاب کی زد میں صبر و تحمل کی باڑے بناتی. واہ. تحمل کی باڑے بناتی ہے, بہت باتیں بناتی ہے. میں خاتون خانہ ہوں, میں مسمار ہوتی ہوں. میں اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اپنے وجود کے قبر کے اندر میں زندہ ہوں. خاتون خانہ ہوں, یہ باعزت با اختیار عہدہ میرا نصیبہ ہے. اس صنعت کے لیے جو دستاویز لازم ہے, جو چن بھی سکتی ہے, جو یہ چادر و چار دیواری کا احترام حاصل ہے, جو کسی چھوٹی سی مرضی سے مٹ بھی سکتا ہے, یہ دھیمی سی مسکراہٹ سیلاب کی مانند میرے گھر کو بہا بھی سکتی ہے. گھریلو زندگی کی کوئی ضمانت ملتی نہیں مجھ کو. خاتون خانہ جو میری شناخت ہے, مجھے اس کو خود اپنی کوششوں سے محفوظ رکھنا ہے. مجھے بس اسی پر فخر ہے. بہت واہ شکریہ. واہ 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 واہ. بہت بہت خوبصورت نازیہ. آپ نے تو ایسے میں تو کھو گئی تھی آپ کی نظمیں آپ اور اس کے مصروں میں. اتنا ان میں کرب ہے اور اتنی ان میں جان ہے.